بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی عمومی حالت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما اجازت لے کر حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عمر بولے کہ نبی علیہ السلام کو کیسی سخت غشی ہے۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت مغیرہ بولے، عمر، رسول اللہ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، رسول اللہ اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک اللہ منافقین کو فنا نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آ کر تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خاموش، میں نے اگر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ وفات پا گئے تو یاد رکھو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز وفات نہیں پائی، بلکہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد واپس آ گئے تھے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور واپس آئیں گے اور منافقین کا خاتمہ کر دیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام کو پہلے کسی پیغمبر کی وفات کا تجربہ نہیں ہوا تھا اور عام طور پر پہلے انبیاء کی کتابوں سے بھی واقف نہ تھے، اس لیے حضرت عمر کی ارشاد پر سب خاموش ہو گئے کہ ممکن ہے انہی کی بات صحیح ہو۔ لیکن بعض صحابہ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سالم، رسول اللہ کے جانثار صحابی ابو بکر کو تلاش کر کے لاؤ، وہی اس طغیانی کی کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت سالم دوڑے ہوئے مقام صلح پہنچے، یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صبح کے وقت رسول اللہ سے اجازت لے کر وہاں تشریف لے گئے تھے، جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں روتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میری حالت دیکھ کر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انتقال کی اطلاع کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں تلوار لیے کھڑے ہیں کہ اگر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ وفات پا گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر میرے ساتھ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے اس مکان سے جو صلح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی سے کچھ بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ کے حجرہ میں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یمنی دھاری دار سبز چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے چہرہ انور کھولا اور جھک کر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور بے اختیار رو پڑے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالی ہرگز آپ کو دوبارہ موت نہ دے گا مگر ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اور وہ ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے چہرہ انور پر چادر ڈال دی اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار، رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔
حضرت عمر نے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا، تو حضرت ابو بکر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگ حضرت عمر کو کھڑا چھوڑ کر ابو بکر کے پاس جمع ہو گئے۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سے شاکرین تک آپ نے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یعنی اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد تو وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت طاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے قبل بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اپنا ہی کچھ کھویا کہ جنت سے محرومی رہے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جلد ہی شکر گزار بندوں کو اجر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب خطبے میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نازل ہوئی ہے، پہلے سے کوئی اسے جانتا ہی نہ تھا۔ جو بھی اس آیت کو سنتا اسی کی تلاوت کرنے لگتا۔ مدہوشی میں سب بھولے ہوئے تھے، سب کو حضرت ابو بکر نے یاد دلائی۔ حضرت عمر اس آیت کو سن کر مدہوش و متحیر رہ گئے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اب ان کو یقین و ہوش آیا کہ رسول اللہ وفات پا گئے۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے خود فرمایا کہ جیسے ہی ابو بکر سے میں نے یہ آیت سنی تو میں حیران رہ گیا، میرے پاؤں بھاری ہو گئے اور میں کھڑا نہ رہ سکا بلکہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت ابو بکر کے اس آیت کی تلاوت نے مجھے یہ یقین کرنے پر مجبور کر دیا کہ رسول اللہ وفات پا گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی باتوں سے رجوع کیا کہ میں نے پہلے کچھ باتیں لوگوں سے کہی تھیں، وہ صحیح نہ تھی۔ میری خواہش تھی کہ رسول اللہ زندہ رہتے اور آپ کی وفات ہم سب کے بعد ہوتی۔ بہرحال اس حادثہ عظیمہ اور قیامت صغریٰ کے بعد اب مدینہ طیبہ صحابہ کی نظروں میں تاریک ہو چکا تھا اور وہ غموں سے دوچار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے قبل جن نمازوں کے اوقات آئے ان میں حضرت بلال ہی نے اذان دی۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، تو صحابہ کی نظروں سے حضور اب غائب تھے۔ حضور کے فراق میں آہ و زاری اور گریہ و بکا سے پوری مسجد نبوی لرز جاتی تھی۔ چنانچہ دفن کے بعد حضرت بلال نے اذان دینی بند کر دی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔